کے بارے میں ڈر رہے ہیں۔ تو توحید کو پختہ کرنے کا مطلب بیان کرتے ہوئے نبیوں اور رسولوں کی مثالیں دی گئیں، اور خصوصاً وہ باب کتاب التوحید میں آپ پڑھیں گے سمجھ میں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن ایک بڑی تعداد دکھائی گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا یہ میری امت ہے۔ جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل بتاؤ یہ کون ہے؟ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہاری امت نہیں، یہ موسیٰ کی امت ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جمع غفیر جس کو کہتے ہیں سواد اعظم، یعنی ایک بڑی تعداد دکھائی گئی، تو یہ پوچھا ہے کون ہے؟ یہ تمہاری امت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دیکھ کر کہا، خواب میں دکھایا گیا، کہا کہ میری امت میں سے 70,000 لوگ جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب و عذاب کے۔ اتنا کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہٹ گئے وہاں سے۔ تربیت کا طریقہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ نے مجمل طور پر اتنا بتا دیا کہ میری امت کے 70,000 لوگ جنت میں جائیں گے بغیر حساب و عذاب کے۔ صحابہ کے ذہنوں میں سوال پیدا ہونے لگے، وہ خوش نصیب کون ہوگا جو بغیر حساب و عذاب کی جنت میں چلے جائے؟ اس وقت اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں جنت کا شوق پیدا کرنا چاہتے تھے۔ ایک دن بول کے چلے گئے، صحابہ پریشان ہو گئے، کچھ لوگ کہنے لگے ہو سکتا ہے پہلے ایمان لانے والے ہوں، فلاں فلاں تبادلہ خیال کرنے لگے، اور جو ہے وہ لوگ جو ہے اپنے اس میں جو ہے سوچنے لگے کون ہے۔ دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے اور آپ نے 4 صفتیں بتائی۔ آپ نے کہا توحید کو پختہ کرنے والے جنت میں داخل ہوں گے۔ کون کون ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ دوسروں سے جھاڑ پھونک کے ذریعے علاج نہیں کرتے، کبھی داغتے نہیں، تیسرا کبھی وہ بدفعلی نہیں لیتے۔ ان تینوں کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ 4 صفتیں اللہ کی نبی نے بیان فرمائی۔ تو جس کے اندر توحید پختہ ہوتی ہے وہی یہ 4 کام کرتا ہے۔ دوسروں سے جھاڑ پھونک کا علاج نہیں کراتے، دوسرا یہ ہے کہ وہ داغنے کا علاج بھی نہیں کراتے، تیسرا یہ ہے کہ بدفعلی نہیں لیتے، چوتھا صفت یہ ہے کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اتنے الفاظ نکلنا تھا، اکاشا صحابی تھے فوراً اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو ان 70,000 خوش نصیبوں میں سے بنا دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انت منہم، کہا تم ان لوگوں میں سے ہو۔ دوسرے صحابی اٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا یہاں بھی طریقہ دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم ان لوگوں میں سے نہیں، بلکہ کہا کہ تمہارے سے اس مسئلے میں عکاشہ آگے بڑھ گئے۔ آپ نے ان کا دل توڑا بھی نہیں، بلکہ آپ نے توحید کو پختہ کرنے کے لیے 4 علامتوں کو بتایا۔ تو سمجھ میں کیا آیا کہ توحید کو جو لوگ پختہ کرتے ہیں جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ باب ایسا ہی ہے، باب من حقق التوحید دخل الجنت بغیر حساب۔ جو آدمی اپنی توحید کو پختہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس توحید میں خلل ڈالنے والی یا اس توحید کے کمال کو جو ہے الگ کرنے والے جتنی چیزیں ہیں ان تمام سے دور رہتا ہے بندہ، یعنی اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو اس کے توحید میں جو ہے توحید کو متاثر کرے۔